بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ مومنوں کے دلوں میں چین اور قرار پیدا کرنے والا ایک ایسا صندوق کہ جس کی طاقت کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس صندوق کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی برکت اور طاقت رکھی تھی کہ یہ صندوق جس قوم کے پاس بھی ہوتا اس قوم کے سامنے بڑی بڑی قومیں ہار مان لیتی۔ تاریخ میں جس قوم کے پاس بھی یہ صندوق رہا، ناظرین کرام، یہ ایسا صندوق کراماتی صندوق ہے جس کو حاصل کرنے والا پوری دنیا پر غالب آ سکتا ہے، اور جس کو حاصل کرنے کے لیے آج بھی دنیا کے سب سے طاقتور قوم یہودی قوم پاگل ہو رہی ہے۔ اس دنیا کے سپر پاور قوم ہونے کے باوجود بھی یہ قوم اس صندوق کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ ناظرین اکرام، آج اس کی ویڈیو میں ہم آپ کو صندوق کے بارے میں بتائیں گے جو اس دنیا کا سب سے طاقتور اور سپر پاور صندوق ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے کیا ہے۔ تابوت سکینہ کہاں سے آیا اور اس تابوت کو کس چیز سے بنایا گیا؟ اس تابوت کے اندر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے پوری دنیا اس تابوت کو حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ یہ تابوت آج کہاں پر ہے، بالآخر یہ تابوت سکینہ کس کو ملے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس روح زمین پر نسل انسانی کی ابتدا حضرت آدم علیہ السلام سے کی۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ جنت سے بہت ساری چیزیں زمین پر اتاری۔ انہی چیزوں میں سے ایک تابوت سکینہ بھی تھا۔ اس طرح سب سے پہلے تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ یہ تابوت جنت سے اتارا گیا۔ تابوت سکینہ کا ذکر قرآن پاک کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 248 میں کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ کو شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا اور یہ تابوت ایک صندوق کی شکل ہے۔ تابوت سکینہ کا تابوت سکینہ اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ اس تابوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ مومنین کے دلوں میں چین اور سکون عطا فرماتا ہے، لہٰذا اسے سکون اور قرار کی وجہ سے اس تابوت سکینہ کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی میں یہ تابوت حضرت آدم علیہ السلام کے استعمال میں رہا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی زندگی میں ہی اس تابوت کو اپنے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام کے سپرد کر دیا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد منصب نبوت پر فائز ہونے والے حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیش علیہ السلام تھے، لہٰذا اس وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم کے مطابق یہ تابوت حضرت شیش علیہ السلام کو دیا گیا۔ ناظرین کرام، اس طرح حضرت شیش علیہ السلام کے بعد جو بھی نبی اس دنیا میں تشریف لاتا اس کو بھی منصب نبوت پر فائز کیا جاتا، یہ سپرد کر دیا جاتا۔ اس طرح یہ تابوت سکینہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام سے ہوتے ہوئے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ کے وہ نبی ہیں جن کی نسل میں یہودی نسل کی ابتدا ہوئی، اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد یہ تابوت انبیاء کرام سے ہوتا ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ تعالیٰ تک پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل اور فرعون کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا تھا۔ اس طرح یہ تابوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں قوم بنی اسرائیل تک پہنچا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائی اور یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ صحرائے سینا میں پہنچی اور کئی سالوں تک اپنی نافرمانی کی وجہ سے صحرائے سینا کے اندر ڈھنستی چلی گئی، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو سکون اور قرار کے لیے ان کو تابوت سکینہ عطا فرمایا۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم پر اپنی عبادت کے لیے ایک خیمہ تیار کیا، اس تابوت سکینہ کے اس خیمے کے اندر رکھ دیا جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ آیا تو حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقام پر ایک عمارت تعمیر کروائی جس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوئی، جس تعمیر کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے دور میں مکمل کروایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اس جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہتے جہاں پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر جنات کی مدد سے کی گئی جس کے اندر پیش قیمت پتھروں کا استعمال کیا گیا۔ ہیکل سلیمانی کی دیواریں سونے چاندی کے تختوں کی تھی اور ہیکل سلیمانی کے اندر جس مقام پر تابوت سکینہ کو رکھا گیا اس کا نام المقدس تھا۔ ناظرین اکرام، اس سے تابوت سکینہ کئی سال ہزار تک یہودیوں اور قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا، کیونکہ تابوت سکینہ کو کئی انبیاء کرام سے نسبت تھی، لہٰذا اسی وجہ سے یہ تابوت بہت ہی زیادہ مقدس اور بابرکت تھا۔ ناظرین اکرام، بات کرتے ہیں تابوت سکینہ میں آخر ایسا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل پر جنگ فتح حاصل کرتی تھی اور دشمنوں پر غالب آ جاتی تھی۔ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ تابوت سکینہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والا ایک خاص صندوق تھا،
اس تابوت کے اندر بہت سارے انبیاء کرام کی تبرکات بھی موجود تھیں، جیسا کہ لوح قرآنی، تورات شریف کی تختوں کے ٹکڑے، حضرت یونس علیہ السلام کا کرتا، اور حضرت ہارون علیہ السلام کا قبا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عذاب مبارک، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور من و سلوہ، اس کے علاوہ دیگر بہت سارے ایسے تبرکات کہ جن کا انبیاء کرام سے خاص نسبت حاصل تھی، وہ اس صندوق کے اندر موجود تھے۔ لہٰذا اسی وجہ سے یہ صندوق بہت ہی زیادہ ببرکت تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب قوم بنی اسرائیل بڑے بڑے لشکروں سے جنگ کرتی تھی اور وہ لوگ تعداد میں ان سے کئی زیادہ ہوتے تھے، ان کے بڑے بڑے لشکروں کو دیکھ کر قوم بنی اسرائیل ڈر جاتی، ان کے دلوں پر خوف سوار ہو جاتا۔ اس وقت قوم بنی اسرائیل تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے۔ اس دعا کے بعد تابوت سکینہ سے ایسی برکت اور رحمتوں کا نزول ہوتا جس کی برکت سے قوم بنی اسرائیل کے پہاڑ دل جیسے مضبوط ہو جاتے، ان کے دلوں سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے دشمنوں کا ڈر نکل جاتا، اس طرح یہ دشمنوں پر غالب آ جاتے تھے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے تابوت سکینہ کے ذریعے قوم بنی اسرائیل کے دلوں کو سکون اور قرار عطا فرمایا تھا۔ یہ قوم ہر میدان کی فتح قوم بنتی رہی، اور اس قوم پر کوئی مصیبت یا پریشانی نازل ہوتی تو اس قوم پر اگر کوئی برا وقت آ جاتا، یہ قوم تابوت سکینہ کو اپنے سامنے رکھ کر اس کا وسیلہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرتے تو اللہ تعالیٰ تابوت سکینہ کی برکت سے ایک مصیبت یا پریشانی کو دور فرما دیتے تھے۔ اس طرح قوم بنی اسرائیل کی ہر دعا تابوت سکینہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی تھی۔ ناظرین اکرام، جب تک تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کے پاس رہا، یہ قوم دوسری قوموں پر غالب رہی، کوئی بھی دشمن اس قوم کو شکست نہیں دے سکتا تھا۔ اسے تابوت سکینہ کی برکت سے قوم بنی اسرائیل کو پوری دنیا کے اندر ایسا عروج ملا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ان تمام نعمتوں کے باوجود یہودی قوم بنی اسرائیل کی ایک ایسی بدبخت قوم تھی جو بار بار اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو جاتی اور اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگتی تھی۔ قوم بنی اسرائیل کتنی بدبخت تھی، ان کا اندازہ اس بات سے قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، لیکن ہر نبی کے دور میں اس قوم نے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کی انبیاء کرام کو جھٹلایا اور اللہ تعالیٰ کی حدوں کو توڑا، معاذ اللہ انبیاء کرام کو قتل تک کر دیا۔ بالآخر جب یہ قوم قابل ہدایت نہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب ان پر مسلط کر دیا۔ قوم عمال کے سرداروں نے قوم بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ قوم عمالقہ نے قوم بنی اسرائیل کو قتل عام کیا، ان کی بستیوں کو اجاڑ دیا۔ اس طرح قوم عمال کے یہودیوں نے قتل عام کیا، ان کے گھروں کو جلا دیا، تابوت سکینہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے۔ لیکن قوم عمالقہ نے بھی تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی، تابوت سکینہ کو کچرے کے ڈھیر میں پھینک دیا۔ جب قوم عمالقہ نے تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی تو اللہ تعالیٰ نے قوم عمالقہ کو اتنا ہی دردناک عذاب دیا کہ اس قوم کو طرح طرح کی بیماریوں کے اندر مبتلا کر دیا، جس کی وجہ سے قوم عمالقہ کے لوگ ہلاک ہونے لگے، تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کے اندر قوم عمالقہ کا 5 بڑے بڑے شہر ختم ہو گئے، اور قوم عمالقہ کے وہ لوگ جو ابھی تک اس عذاب سے بچے ہوئے تھے، جب ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب تابوت سکینہ کی بے حرمتی کی وجہ سے ہم پر نازل ہوا ہے، لہٰذا ان کافروں نے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے تابوت سکینہ کو نجاست کی جگہ میں اٹھایا اور تابوت سکینہ کو ہیکل گاڑی پر لاد کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف روانہ کر دیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اس بیل گاڑی پر اپنے 4 فرشتوں کو مقرر کیا۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے تابوت سکینہ کو اٹھا کر اس دور کے نبی حضرت شبیر علیہ السلام کے پاس لے گئے۔ حضرت شبیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا۔ جیسے یہ تابوت سکینہ حضرت شموئیل علیہ السلام کو ملا تو ایک بار پھر تابوت سکینہ قوم بنی اسرائیل کے پاس آ گیا۔ اس طرح قوم بنی اسرائیل کا کھویا ہوا وقار ایک بار پھر سے لوٹ آیا۔ لیکن قوم بنی اسرائیل وہ بخت قوم تھی جو ہر نبی کے دور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمان ثابت ہوئی، لہٰذا اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ حضرت شمبی علیہ السلام کی قوم پھر سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور کفر و شرک کرنے لگی۔ اسی طرح جب بھی پھر قوم سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کے اندر مبتلا ہو گئی، کفر شرک کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب پھر سے اس قوم پر نازل ہو گیا، اور ایک جابر اور ظالم بادشاہ کے جس کو دنیا بخت نصر کے نام سے جانتی ہے، بخت نظر بادشاہ اللہ تعالیٰ کا قہر بن کر قوم بنی اسرائیل پر مسلط ہو گیا۔ چنانچہ وقت نظر نے یروشلم پر حملہ کر دیا جہاں پر یہودی قوم آباد تھی، یہودیوں کو چن چر کر ان کو قتل کیا۔ اس طرح جب وقت نظر نے یہودیوں کے شہر پر حملہ کیا اور ان کے شہر کو تہس نہس کر دیا،
اس جنگ اور قتل غارت کے اندر تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا۔ اس طرح سے جنگ کے بعد تابوت سکینہ کو کسی کا کچھ نہ پتہ چلا۔ تابوت سکینہ آخر کہاں پر چلا گیا، اور یہودی قوم اس وقت سے لے کر آج تک اس تابوت سکینہ کو تلاش کر رہی ہے تاکہ یہودی قوم پھر سے تابوت سکینہ کو حاصل کر کے اپنا کھویا ہوا وقار دوبارہ سے لے کے آ جائے اور حکمرانی کر سکے۔ ہر قوم دنیا کی سب سے بڑی طاقتور بن جائے۔ اس وجہ سے آج تک اس دور میں یہودی تابوت سکینہ کو حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔